क्या वो इससे कम होगा या बढ़ेगा? ये फाशिस्ट हुकूमत, ये इंपोर्टेड हुकूमत ये चाहती है इस मुल्क के अंदर खून रेजी करवाई जाए। इससे पहले 25 मई को इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल कायम की थी और इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से खून रेजी हो जाए। फिर 26 नवंबर को रावलपिंडी में भी इनकी यही कोशिश थी कि खून रेजी करवाई जाए। आज फिर जो इन्होंने पुलिस के जरिए गुल्लू क्रेसी कराई है, जो पुलिस जिसका काम अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके जरिए इन्होंने रियासती जबर करवाया है, जुल्म करवाया है। पुलिस का क्या काम है कि वो लोगों की जाती अमलाक को नुकसान पहुंचाए। डंडों से लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई, आंसू गैस के शेल चलाए गए हैं, लोगों को जख्मी किया गया है, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है जो अपना आईनी जमहूरी राइट इस्तेमाल करने आए थे। और तमाम रास्ते, ज़मान पार्क को आने वाले तमाम रास्ते, लाहौर की मेन सड़कें, शाहराए कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद कर दी गई हैं। मैं इस निगरानी वाली निगरान हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि लाहौर के रास्तों को फौरी तौर के ऊपर खोल दो। इंतखाबी शेड्यूल भी आ चुका है और आप दफा 144 के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं और जो आईन इजाजत देता है आपको हर सियासी जमात को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के हवाले से, उसके ऊपर आप उसकी हुक्म अदूली कर रहे हो। और ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है रोज़े रोशन की तरह कि अब इमरान खान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ हैं। यही वजह है कि इनकी कांपे टांग रही हैं। जो जामपुर का नतीजा आया इंतखाबात का, उसके जरिए तमाम लोगों की आंखों के आगे जो धूल थी वो भी झड़ चुकी है। सबको पता है कि इस महंगाई ने, इस बदतरीन जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमत ने अवाम के 11 माह के अंदर अवाम का भुरकस निकाल दिया, मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर ले आए। और हम बार बार अपने लोगों को हमने ये तलकीन की है कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है। हमने किसी किस्म की इनकी साजिश का शिकार नहीं होना। जो ये चाहते हैं कि तसादुम हो, तसादुम के जरिए ये लाशें गिराना चाहते हैं, जिसके जरिए ये इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहते हैं। ये इनकी लंदन प्लान, जो नवाज शरीफ को जो शोटियां दी गई हैं, लंदन प्लान जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर शोटियां दी गई हैं, उसको हमने कामयाब नहीं होने देना। और मैं एक बार फिर इनको कहना चाहता हूं कि आपके जो मजमूम मकासद हैं उनके अंदर हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और आज खवातीन का आलमी दिन है, उस आलमी दिन के मौका के ऊपर खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि जो इंसानी हकूक की धज्जियां पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ ने, इस कातिल वजीर दाखिला राना सना ने उड़ाई हैं, वो किसी से ढकी छुपने वाली नहीं है। और इंशाअल्लाह इनका रास्ता जो है वो भरपूर तरीके से, इनका रास्ता जो है वो हम रोकेंगे और किसी सूरत भी जो है वो हम इसको आगे जो है वो नहीं बढ़ने देंगे। और लोगों को यही कॉल है कि वो यहाँ पर लोग जो पहुँच रहे हैं वो पहुँचे और हम हर कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हम मिलके भरपूर तरीके से जो है वो मुकाबला करेंगे। बात करो, बात होते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुप यार। यार मैं फिर आ जाऊंगा। देखें, इमरान खान साहब अहम मशावरत कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आ गया है और ये दोहरा मजाक है।
ایک طرف پرانی ٹیئر گیس استعمال کی جا رہی ہے، کیمیکل کا ڈرٹی واٹر جو گندا پانی ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کیمیکل میں، اور آج الیکشن کا شیڈیول بھی دیا گیا ہے، اور تمام حالات لاہور میں اس لیے خراب کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی الیکشن مہم صحیح طور پر شروع نہ ہو، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے اسلام آباد بھی جانا ہے۔ اس وقت اہم میٹنگ جاری ہے، بھرپور طریقے سے یہ جو سازش کی گئی ہے، یہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں نے عوام کی طاقت کا راستہ روکنے کی ناکام کوشش کی ہے اور ٹیئر گیس یوز کی ہے، گاڑیاں توڑی ہیں اور کیمیکل والا پانی استعمال کیا ہے۔ یہ جمہوریت دشمن لوگ ہیں، اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے آخری بات کہنے سے پہلے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ آپ کے حکم پر صدر نے ڈیٹ دی ہے اور یہ شیڈیول بھی الیکشن کا آ گیا ہے، اور یہ آج پہلے دن ریلی تھی، پہلے دن جو تھا اس کو طاقت سے روکا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد ہے، سیاسی قبضہ گروپ ہے، انہوں نے طاقت سے روکنے کی کوشش کی ہے، اور خان صاحب اس وقت اپنی لائر ٹیم سے میٹنگ کر رہے ہیں، اور الیکشن شیڈیول پنجاب کا آ گیا ہے، اور دوسری طرف ان کا سلوک جو ہے انتہائی گندا اور پراگندا ہے۔ عوام ان کو مسترد کریں گے، تمام لائر کمیونٹی کو نکلنا چاہیے، تمام جمہوریت پسندوں کو نکلنا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک قائم مقام حکومت کے دور میں ماشاء اللہ سے بھی بدترین دور لاہور کی سڑکوں نے دیکھا۔ ہمارے کئی 100 کارکن گرفتار ہیں، ہمارے کارکنوں پر کیمیکل اور تیزاب والا پانی چھڑکا گیا، شیلز، ایکسپائرڈ شیلز آنسو گیس کے نشانے لے کے مارے گئے، درجنوں ہمارے کارکن اس وقت زخمی ہیں اور ہسپتالوں میں ہیں، ہماری خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا، لاٹھیاں برسائی گئیں، پرامن شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا، اور محسن نقوی اور گلو بٹوں نے مل کے اس ملک میں ایک پرامن الیکشن کیمپین کو کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا، اس کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال نہیں ملی۔ پاکستان نے بدترین آمریت کے دور دیکھے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے اور چلے گئے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ قائم مقام حکومت کے دور میں ایک ایسی غیر جمہوری سازش کی گئی، اور عدالت کے احکامات کو کہ 30 اپریل کو الیکشن ہے اور ظاہر ہے الیکشن سے پہلے الیکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہوئے گی، اس کو لاہور کی سڑکوں پر روندا گیا۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ سب گوائیں کہ ہم بار بار کہتے رہے اپنے کارکنوں کو کہ پرامن رہیں، کلیشز اوائڈ کریں، آپ پر حملہ بھی ہوتا ہے تو آپ جواب نہ دیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پرامن شہریوں پر، کارکنوں پر ایک نگران حکومت جو ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے، متنازع نگران حکومت کے کہنے کے اوپر پرامن سیاسی کارکنوں کے اوپر جو تشدد ہوا، اس کی پہلے تاریخ میں کوئی نوید نہیں ملتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج توہین عدالت ہوئی ہے۔ آج آپ ایک طرف دیکھیں الیکشن کمیشن آج الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کر رہا ہے، اور دوسری طرف الیکشن ریلیٹڈ پرامن ایکٹیویٹی کے اوپر نگران حکومت جس کا واحد مقصد الیکشن کرانا ہے وہ اس پہ تشدد کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے اب حواس کام نہیں کر رہے، اتنے اعصابی دباؤ میں یہ رہے ہیں پچھلے 11 ماہ کہ اب ان کے یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، ایک ہیجانی کیفیت کے اندر یہ چلے گئے ہیں اور گھبراہٹ کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ آج کچھ ہی دیر بعد 5 اور 5:15 کے درمیان ہمارے قائد عمران خان صاحب سوشل میڈیا پر قوم سے خطاب کریں گے، اور وہ اگلا اپنا لاہے عمل جو ہے وہ تمام پاکستان کو دیں گے۔ ایک بہت ہی
بدقسمتی ہے کہ اس سو کالڈ جمہوریت اور نگران حکومت کے دور میں عمران خان صاحب کی تقاریر کو نشر کرنے پر غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی لگائی گئی ہے. اور آج عمران خان صاحب جب ریلی کے لیے نکل رہے تھے تو ریلی کی کوریج کے اوپر بھی غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی لگائی گئی پیمرا کی طرف سے. یہ کیا ہے؟ یہ جو کنٹینر کے ذریعے اور یہ پابندیوں کے ذریعے اور لاٹھیوں کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے، یہ خوف ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں مسلط ہو کے، جن جو آج گلی محلوں میں نکلنے جوگے نہیں، پچھلے 11 ماہ میں کارکردگی ان کی ایسی رہی ہے، وہ آج کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور وہ اپنی چھوٹی سی جرائم پر مبنی سیاست کی بنیاد پر پورے پاکستان کی جمہوریت کو ضبط کرنا چاہتے ہیں، جو یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. آج اس ملک کا سیاسی کارکن بھی کھڑا ہے، عوام بھی کھڑی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی بقا کے لیے عدالتیں بھی کھڑی ہوں گی. اور جو آج بدترین چہرہ رجیم کا دیکھا گیا پوری دنیا میں، آج اس کا بھی احتساب ہوگا. اور آج ایک ایک قطرہ جو خون کا بہا ہے، ہم اس کا حساب لیں گے. میں آخر میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ 2 باتیں بہت ضروری ہیں. پہلی بات کہ کارکن ہر حال میں پرامن رہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں، کسی بھی صورت میں مشتعل نہ ہو، کلیشز کو اوائڈ کریں. یہ لوگ خون چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں لاشیں اٹھیں اور اس لاشوں کی بنیاد کے اوپر الیکشن آگے کیا جائے. ہم نے ان کو یہ نہیں کرنے دینا. 25 مئی کو بھی ہم نے لاشیں نہیں گرنے دی تھیں، ان کی پوری کوشش تھی اسلام آباد میں. تو ہم نے پرامن رہنا ہے. اور دوسرا، چند ہی لمحوں بعد عمران خان صاحب سوشل میڈیا پہ خطاب کریں گے. تمام لوگ سوشل میڈیا پر، اپنے موبائل فونز پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، تمام